اچھا یہ بتائیے کہ جو سب سے زیادہ محبوب اور نیک بندے کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ نبی اور رسول ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نیک اور محبوب کون ہوگا؟ ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے اور جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور نیک ہوتے ہیں، اللہ نے جب ان کو آزمایا تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آزمائے گا؟ اللہ ہر ایک بندے کو آزمائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا افلا یفتنون ولقد فتنا من قبلکم، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ کہیں گے ہم ایمان لیا ہے؟ تو کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ میں ایمان لایا ہوں تو اللہ اس کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم یقیناً ہم تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکے ہیں تو ہم تم کو بھی ضرور آزمائیں گے۔ جو شخص ایمان کے اندر آ چکا ہے اب اس کو ایسی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوک ٹھوک کے بجا بجا کے دیکھیں گے کہ واقعے میں یہ ایمان اس کے اندر اترا بھی ہے یا صرف ایسی بظاہری ایک منہ سے دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا۔ اللہ ہر ایک کو آزمائیں گے۔ ہم نبیوں کو دیکھیں، نبیوں کی زندگی کو ہم غور کریں، ان کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آزمائش کی زندگی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو والد کا سایہ آپ کے اوپر نہیں تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا اور آپ پورے طور پہ یتیم ہو گئے، نہ باپ نہ ماں آپ کی۔ اور آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے پورے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور دعوت دی کہ میں نبی بنایا گیا ہوں اور ایسے سب کچھ بتایا۔ تو ابو لہب یا جہل میں سے ایک بولا تبت لک یدک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یار یہ میرا چاچا، میرے باپ کا بھائی، یہ مجھ سے کیسے الفاظ بول رہا ہے۔ کتنی آزمائش۔ طائف کی زندگی کو غور کریں، آپ طائف والوں نے آپ کو اتنا مارا، اتنا پریشان کیا کہ آپ کا جوتا اور آپ کا پیر چپک گیا خون سے، اتنا خون نکلا آپ کے پیر میں سے۔ میرے نبی نے خود فرمایا جتنا اللہ نے مجھے آزمایا اتنا کسی کو نہیں آزمایا۔ ہر نبی کی زندگی غور کریں، ابراہیم السلام میں غور کریں، آگ کے اندر ڈالے گئے، کتنی سخت آزمائش۔ اس کے بعد پوری زندگی آپ نے دعا کری اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ بڑھاپے میں اولاد ملی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل السلام کو پیدا کیا، پھر آپ بڑے ہوئے، جیسی جوانی کی دہلیز پہ پہنچے، جوانی پہ آپ نے اپنا قدم رکھا، اللہ نے پھر آزمائش لی ابراہیم السلام کو، کہا خواب میں دیکھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چیز مجھے دے دے، ابراہیم جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل السلام کی قربانی مانگی اور ابراہیم السلام کو پھر آزمایا۔ جوانی میں بیٹا تو باپ کی طاقت ہوتا ہے، وہ باپ کا سب کچھ وہی ہوتا ہے، ایک جوان بیٹا۔ تو ابراہیم السلام کو کتنا سخت آزمایا، پوری زندگی تو آپ نے دعا مانگی کہ اولاد مل جائے، اولاد مل گئی، جب جوانی کو پہنچی تو اللہ نے پھر واپس مانگ لی۔ تو یہ کیا ہم کیا اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آسان سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم ہل جائیں گے بالکل، لیکن جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر قربانی سے گزر جاتے ہیں اور ہر قربانی اللہ کے لیے دینا جانتے ہیں وہ، لیکن وہ اللہ کے سامنے کبھی کسی چیز کی مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے کہے اور ہم نہ کر پائیں۔ لیکن آج ہمارے سامنے آزمائش آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نیک جتنا نیک ہوگا، جو جتنا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزمائیں گے۔ اس لیے تو نبیوں کے ساتھ دیکھیے، نبی اللہ کا کتنا محبوب ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنا زیادہ آزمایا۔ اللہ کے نبی ابراہیم السلام، ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی تکلیف، آپ کو اللہ نے بڑی سخت بیماری دی اور وہ بیماری آپ کی لمبے زندگی چلتی رہی، اس میں آپ کی اولاد بھی چھن گئی، سب آپ اکیلے رہتے تھے، اکیلے، اور نبی ہیں جبکہ محبوب ترین بندہ اللہ تعالیٰ کا، نیک کہ ان سے زیادہ نیک کون ہوگا، نبی ہیں تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، اتنی سخت آزمائش لی، لیکن ایوب السلام ڈٹے رہے، جمے رہے، ہارے نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہے، اور پھر آخر میں کہا یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے ان چیزوں سے کہ یار جب اللہ ان کو آزما رہا ہے تو کیا ہمیں نہیں آزمائے گا؟ اور جو جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم تو نیک ہیں، ہمیں کیوں اللہ آزما رہا ہے، بلکہ جو جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو چیک کرتے ہیں، اپنے دوست کو آزما کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھے اپنا یہ کہتا ہے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا محبت جھوٹی ہے سچی ہے، اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہے نبی سے، اور اللہ تجھ سے مجھے محبت ہے اور اپنے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لاؤ آزما کے تو دیکھیں۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا، ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، کسی شخص سے، کسی قوم سے، ابتلاہم تو ان کو آزماتے ہیں۔
یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب بھی اللہ کسی محبت کرے گا اس کو ضرور آزمائے گا، جیسے کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی مصیبت ڈالی، اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کی محبت جھوٹی ہے سچی ہے، تو جو راضی رہے گا اللہ کے اس فیصلے سے اس مصیبت سے، فمن رضی فلہ الرضا، تو اللہ بھی اس سے راضی رہیں گے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ کے اس فیصلے سے ناراض رہے گا، روئے گا، پکارے گا، صبر نہیں کرے گا، فلہ السخط، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یاد رکھنا تم لوگ، میں تم سب کو آزماؤں گا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے معنی میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، لا کے معنی ضرور، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف دے کر، میں تمہیں کچھ خوف دے کے آزماؤں گا کہ تم خوف میں مجھے چھوڑتے ہو یا میرے پاس آتے ہو، یا اس صبر کرتے ہو، اس پہ ڈٹے رہتے ہو، اور والجوع، بھوک دے کر آزماؤں گا۔ آج ہم دیکھیں غربت آ جاتی ہے ہمارے گھروں میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے بھوک سے۔ کہیں 2 روٹی تھی کسی کی، اللہ 2 روٹی دے رہا تھا، 1 روٹی کر دی، اب اللہ آزمائیں گے کہ 1 روٹی میں مجھے چھوڑتا ہے یا مجھ سے میرا دامن پکڑے رہتا ہے۔ آج فلسطین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں کے، لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالیہ مقام عطا فرمائے۔ بہت بڑی شہادت ہے ان کے لیے، بڑا کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم جیسے کو بھی یہ ایمان کی طاقت نصیب فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا بشیء من الخوف، کچھ خوف دے کر، والجوع، کچھ بھوک دے کر، ونقص من الاموال، اور مال و دولت جو میں نے تمہیں دے رکھا اس میں کمی کر دوں گا، کمی کر کے دیکھوں گا کہ تم جب دے رکھا تو بڑے خوش تھے، لیکن اب تھوڑے مال میں کمی کر دیے، اب دیکھتا ہوں اب کیا حالات ہیں، اب یہ مجھے چھوڑتا ہے یا مجھ سے راضی رہتا ہے۔ اور فرمایا والانفس، نفسوں میں ہلاکت پیدا کر کے کمی کر کے، یعنی باپ لے لے گا مجھ سے، میرا بیٹا لے لے گا، میری بیٹی مجھ سے اللہ تعالیٰ لے لیں گے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹی کا بیٹے کا، تو اللہ اس میں آزماتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح اس کی محبت کتنی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا ان چیزوں سے، باپ بیٹے سے زیادہ محبت ہے مجھ سے، اگر مجھ سے ہوگی تو ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، ہلے گا نہیں، ناراض نہیں ہوگا مجھ سے۔ اور پھر فرماتے ہیں والثمرات، رزق میں کمی کر کے، رزق کم کر دیں گے تمہارا، 2 روٹی جگہ 1 روٹی کر دیں گے، رزق میں کمی پیدا کر کے آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کبھی کبھی پورے کھیت کے کھیت اجڑ جاتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اللہ کا طریقہ۔ پھر آخر میں فرمایا بشر الصابرین، آپ خوشخبری سنا دیے صبر کرنے والوں کو، جو صبر پہ ڈٹے تھے ان کے لیے خوشخبری، وہ خوشخبری جنت ہے، اللہ کی رضامندی، اور کیا چاہیے ہمیں، کامیاب ہے وہ شخص جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ ایک ہمارے ذہن میں ایک بات اور رہتی ہے، یہ بھی بالکل ہماری سوچ غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں یار اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مال و دولت دیتا ہے، اس کو پیسہ دیتا ہے، اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور جس سے راضی نہیں ہے اس کو پیسہ اور دولت اور دنیا نہیں دیتا۔ یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی المال لمن احب ولمن لا یحب، کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ تو مال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں، دنیا مال و دولت یہ کوئی چیز، یہ تو اللہ کسی کو بھی پکڑا دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں مال دولت کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دیتے ہیں، چاہے وہ اس سے محبت ہو اللہ کو یا محبت نہ ہو۔ آج دیکھو کتنے کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، آج ہم دیکھیں غیروں کے پاس مال و دولت ہے جبکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، لیکن ہے یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس، سب کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت، دنیا ہے، بھر بھر کے دنیا دے رکھی ہے، لیکن اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کی نشانی مال و دولت نہیں ہے، محبت کی نشانی ہے سجدے کی توفیق۔ سجدہ وہی شخص اللہ کے سامنے کرے گا جس سے اللہ کو محبت ہے، ایمان اللہ اسی کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہے، دین اللہ اسی کو دے گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی پہچان، نہ کہ مال و دولت۔ اس لیے نبی نے فرمایا آگے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَ، لیکن اللہ دین اسی کو دیتے ہیں، سجدے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، بس یہ ہے محبت کی پہچان کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دے رکھا تو اللہ اس سے راضی ہے، یہ نہیں ہے کچھ۔ سجدہ جو کر رہا ہے اللہ کے سامنے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ ہے اصل۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں اپنے اتارنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اللہ جس سے بہت محبت کرتا ہے، جو نیک ہے، اب اللہ اس کو ہر وقت آزماتے رہیں گے۔ ایسے تو یار ہماری زندگیوں میں جو نیک ہوگا وہ تو زیادہ پریشان رہے گا۔ ایسا نہیں کہ جو محبوب ہے، نیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بس آزمائی چلے جا رہے ہیں، تو مایوس ہو جائے گا کہ یار میرے پہ تو مصیبتیں ٹوٹتی رہتی ہیں بس۔ یہ نہیں ہے ایسا، کبھی زندگی میں آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ آزمائیں گے ضرور۔ جیسے قرآن فرمانے لا یبلونکم، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا،
جیسے میں نے پچھلے لوگوں کو آزمایا، اللہ تعالیٰ سب کو آزمائیں گے. کیونکہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں تجھ پر، تو اللہ تعالیٰ اس دعوے میں ہمیں آزما کے ضرور دیکھیں گے کہ ان کا دعویٰ کتنا سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، ان کی محبت سچی ہے جھوٹی ہے، یہ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک بار آزمائیں گے ضرور. لیکن یہ نہیں کہ اب پوری زندگی اللہ تعالیٰ آزما ہی رہے ہیں بس. بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، ہماہ الدنیا، تو اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اسے دور کر دیتے ہیں، اسے دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے قریب بھی نہیں آتی. کما یظل احدکم سقیمہ الماء، جیسے کہ تم میں کوئی اگر بیمار ہو جائے تو تم اسے پانی سے بچاتے ہو کہ یار پانی سے، یہ بیمار ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو پانی سے ہم بچاتے ہیں اگر یہ بیمار ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پانی میں نہائے گا، پانی میں گھسے گا تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو اسے نقصان ہوگا. تو جس طرح ہم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ ہے اصل میں. تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اب ہمیں آزمائیں گے، کبھی کبھار اللہ آزماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ڈٹے رہیں، صبر کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، رحمت کی بھیک مانگتے رہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. انشاءاللہ پھر پوری زندگی راحت اور خوشیوں میں گزرے گی. ایسا نہیں کہ ہر وقت آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.